امیر المؤمنین علی المرتضیٰ نے قاتلین عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ یہ سوال حقیر فقیر نے کچھ دن پہلے اہل تشیع علماء سے کیا تھا، لیکن کسی کی طرف سے بھی جواب موصول نہیں ہوا۔ تو حقیر فقیر نے یہی کہا تھا کہ اس کا جواب بھی یہ حقیر فقیر خود ہی دے گا۔ دراصل امیر المؤمنین عثمان ذو النورین کی شہادت کے بعد جب مہاجرین و انصار نے امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی، حضرت معاویہ اور دیگر چند صحابہ جو امیر المؤمنین عثمان ذو النورین کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے بیعت سے پہلے، لیکن امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے والے حضرت امیر معاویہ اور دیگر چند صحابہ کرام کا مسئلہ یہ تھا کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ جن سپاہیوں کے ساتھ امیر معاویہ کے مقابل آئے تھے، ان کی تلواروں سے امیر المؤمنین عثمان کے خون کی باس آ رہی تھی۔ تو وہ باس جو ہے آڑے آ رہی تھی بیعت کے، کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے لشکر میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے امیر المؤمنین عثمان ذو النورین کو شہید کیا۔ تو حقیر فقیر یہ کہتا ہے کہ تب بھی حضرت معاویہ اور جو چند صحابہ کرام تھے ان کو حضرت علی کی بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ کیوں؟ کیونکہ امیر المؤمنین عثمان ذو النورین کی شہادت کا مسئلہ انفرادی مسئلہ تھا اور خلافت کا مسئلہ اجتماعی مسئلہ تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی خلافت کے مسئلے میں اسلام کا تحفظ مقصود ہوتا ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، پلو کے ساتھ باندھ لیجئے۔ اسلام سے عثمان ہیں، عثمان سے اسلام نہیں ہے، اسلام سے علی ہیں، علی سے اسلام نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اسلام کا تحفظ دیکھتا ہے، اور وہی امیر المؤمنین علی المرتضیٰ نے کیا۔ لیکن حقیر فقیر کے ذہن میں ایک اور سوال کلا بازی لگا کر اٹھتا ہے کہ مقتول کے اقربا جب خلیفہ وقت سے قصاص کا مطالبہ کریں تو کیا یہ خلیفہ وقت کے لیے فرض نہیں ہے کہ ان کو قصاص دلوائیں؟ ایک اور بات کی وضاحت کرتا چلوں، یہ جو جھوٹ پھیلایا جاتا ہے نا، امیر المؤمنین عثمان ذو النورین کے قصاص کا مطالبہ کرنے والے امیر معاویہ تھے جن کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ نہیں حضور، ایسا نہیں ہے۔ امیر معاویہ کے ساتھ حضرت عثمان کے بیٹے بھی تھے، عباد بن عثمان۔ اہل تشیع عالم کے نزدیک قصاص کا مطالبہ کرنے والوں میں حضرت عثمان کے بیٹے بھی شامل تھے، ابان بن عثمان۔ تو خلیفہ وقت کے لیے کیا تھا؟ قصاص دلواتے۔ اس پر امیر المؤمنین علی المرتضیٰ نے فرمایا بھی کہ پہلے بیعت کر لو، پھر اس کے بعد اس مسئلے پر بات کریں گے۔ لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی، دونوں اپنے اپنے اس پر ڈٹے رہے۔ وہ کہہ لے پہلے قصاص لیں پھر ہم بیعت کریں گے، فرما رہے تھے پہلے بیعت کرو پھر آگے قصاص کا دیکھیں گے۔ دراصل یہاں پر امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے لیے اور بھی بہت سارے مسئلے تھے، کیونکہ ان کے جو لشکری تھے نا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے، آپ کو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں بتایا، یہ حقیر فقیر بتا رہا ہے، اس کو اپنی نسلوں میں منتقل کیجئے۔ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے جو لشکری تھے وہ یزید بھی تھے، وہ شمر بھی تھے، وہ زیاد بھی تھے، وہ اہل کوفہ بھی تھے۔ اہل کوفہ یعنی وہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ سے اپنی وفاداریوں کا اور ان کے لیے جان قربان کرنے تک کا جو ہے تسلیاں دیتے تھے کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ زیاد اور شمر تھے، امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کو آگے چل کر انہوں نے شہید کر دیا۔ یزید وہ جو امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے لشکری تھے نا، ان کے جو سرکردہ تھے وہ اصل یزید تھے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اتنی پیچیدگی میں گھرے ہوئے تھے امیر المؤمنین علی المرتضیٰ۔ تو اب اگر وہ تلوار ان کے خلاف ہی بے نیام کر لیتے تو اس میں کیا ہے، بہت بڑا فساد کھڑا ہونا تھا، جیسا فساد صحابہ کرام کی طرف سے یزید سے حضرت حسین کا انتقام لینے پر کھڑا ہوتا، بالکل ویسا ہی فساد کھڑا ہوتا اگر امیر المؤمنین علی المرتضیٰ اپنی تلوار بے نیام کر لیتے۔ کن کے خلاف؟ اسلام دشمنوں کے خلاف، جو ان کے لشکر میں شامل تھے اور امیر المؤمنین علی المرتضیٰ ان کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ فتنے اور فساد کی وجہ سے انہوں نے اپنی تلوار ان کے خلاف بے نیام نہیں کی، اسلام کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی تلوار بے نیام نہیں کی۔ لیکن یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ امیر معاویہ اور دیگر چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو راضی اور مطمئن کر لیتے کسی بھی طرح سے، اور اس کے بعد وہ بیعت کر لیتے، پھر انتقام لیتے ان سے، ان کا قلع کما کرتے۔ کن کا؟ یہ جو اسلام دشمن ہے۔
کیونکہ خلیفہ ہونے کے بعد یہ بھی سوال آتا ہے نا، خلیفہ ہونے کے بعد آپ بے بس تو نہیں ہوتے نا کہ ان کا انتقام نہ لے سکیں، آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، پھر سارے صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں تو ان کا قلع کما کرتے. لیکن پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اب ان میں منافقین بھی تھے، ان میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں منافقین کون ہے اور اصل مومن کون ہے. لیکن خیر اہل تشیع کے لیے یہ عذر نہیں رہے گا، کیونکہ اہل تشیع کا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ ان کو ما کان ما یکون کا علم تھا، ان کو تو پتہ تھا منافقین کون ہے. لیکن ان کے حوالے سے امیر المومنین علی المرتضیٰ پر کوئی وہ عذر نہیں رہتا کہ انہوں نے انتقام نہیں لیا، اقتدار ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود اور علم ہونے کے باوجود امیر المومنین عثمان ذو النورین کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا. ان پر یہ وہ رہے گا، اعتراض رہے گا.